السلام علیکم مطیع اللہ جان MJTV۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آخرکار گرفتار ہو ہی گئے۔ ایک بار پہلے لاہور زمان پارک میں ان کی گرفتاری کی کوشش کی گئی تھی، مگر عوامی رد عمل اور وہاں پہ موجود ان کے کارکنوں کی مزاحمت کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔ تقریباً 100 سے زائد مقدمات دائر کیے گئے عمران خان کے اوپر، جس میں دہشت گردی کے بھی بیشتر مقدمات ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں عمران خان کو عدالتوں کی طرف سے ریلیف بھی ملا، ضمانتیں بھی ملی ہیں۔ کل کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کی گئی ہے، اس کا بڑا شدید رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا پورے پاکستان میں بھی، اور اسلام آباد کے احاطے کے اندر گرفتاری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا، اور انہوں نے کل احاطے کے اندر سے گرفتاری کو قانونی قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اسلام آباد کی جو اعلیٰ انتظامی افسران ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب وقت دینے کا MJTV کو۔ حامد خان صاحب، یہ جو کل عمران خان کی گرفتاری کی گئی ہے، سب سے پہلے تو جو احاطے کے اندر گرفتاری ہوئی اور چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا ہے کہ یہ گرفتاری جائز تھی اور قانونی تھی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں مطیع اللہ جان صاحب کے ان کے اس آرڈر میں تضاد ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوں کچھ افسران کے خلاف جو کہ اس احاطے کی سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے۔ دوسری طرف انہوں نے اس گرفتاری کو بھی جائز قرار دے دیا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تضاد ہے۔ لیکن عدالتیں جو ہوتی ہیں ان کے جو پریمیسز ہوتا ہے اس کو ہم سیف ہیون کہتے ہیں۔ جو بھی جاتا ہے، چاہے وہ ملزم ہو، چاہے وہ مدعی ہو یا مدعا ہو، وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں سے مجھے کوئی میرے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جب وہ باہر جاتا ہے پھر ایک عام شہری کی طرح وہ قوم کے اور قانون کے تحت ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جو گرفتاری کی گئی ہے عدالت کے پریمیسز میں، اور جس انداز سے کی گئی ہے، جس تشدد سے کی گئی ہے، اور جو رپورٹ ہوئی ہیں کہ جس طرح شیشے توڑے گئے ہیں، دروازے توڑے گئے ہیں، یہ بالکل نامناسب تھی، اور اس میں جو ہے یہ عام گرفتاری نہیں سمجھی جا سکتی قانون کے تحت۔ یہ سمجھیے ایک قسم کا بدلہ، یہ وینجنس، اس کے پیچھے غصہ نظر آ رہا ہے ان قوتوں کا جو کہ ان کو بڑے عرصے سے گرفتار کرنے کے پر تلے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو تشدد ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے تو توہین عدالت کی کارروائی اب چیف جسٹس کر رہے ہیں، مگر انہوں نے کہا ہے کہ کمرہ عدالت نہیں بلکہ عدالت کے احاطے کے اندر سے گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ملزمان کی ضمانت مسترد ہوتی ہے تو ملزمان کو عدالت میں بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور باہر بھی کر لیا جاتا ہے، احاطے میں بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ احاطہ عدالت کے اندر گرفتاری کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے۔ جن حالات میں ہوئی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ ویسے جو بات آپ نے مثال دی ہے اس میں تو ہو سکتی ہے جہاں ایک ملزم پیش ہوا ہو، اس نے اپنی بیل لینی ہو کورٹ سے اور بیل اس کو ڈنائی ہو جائے، تو اس کے بعد تو وہ پھر اسی مقصد جس وقت بیل ختم ہوتی ہے اس کو ریسٹ کیا جا سکتا ہے عدالت کے اندر سے۔ یہاں عدالت کے حکم کی بات آ گئی جو آپ نے اگزامپل دی ہے، اسی طرح کسی کی بیل جو ہے ایکسپائر ہو جائے، کسی کی بیل کینسل ہو جائے، وہاں عدالت کا حکم ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو ریسٹ کیا جاتا ہے، وہی کر لیا جاتا یا عدالت سے باہر کر لیا جاتا۔ وہ تو عدالت، اس میں عدالت کا حکم شامل ہے۔ یہاں پر کوئی حکم نہیں ہے عدالت کا کہ ان کو ریسٹ کر لیا جائے یا ان کے پاس کوئی بیل نہیں ہے اس لیے ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ تو چھاپا مارا گیا ہے، یہ تو حملہ کیا گیا ہے عدالتی پریمیسز پر، یہ دیکھتے ہوئے کہ کہاں پر یہ اس وقت اپنی کارروائی کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہاں اس سیکشن میں گئے ہوئے تھے جہاں بایو میٹرکس کے لیے ضرورت تھی، تو اس سیکشن پر حملہ کرنا، وہاں سے ان کو اریسٹ کرنا، تشدد طریقے سے اریسٹ کرنا، یہ ساری چیز ہی غیر قانونی ہے۔ ابھی اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیا قانونی راستہ ہے، آپ کیا کریں گے ابھی؟
دیکھیے فیصلہ آ جائے اس کو اچھی طرح دیکھ کے اس پہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں فیصلے میں بڑا واضح تضاد ہے, اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے. کہاں پہ کریں گے؟ ظاہر ہے اس کے سپریم کورٹ میں ہی یہ چیلنج ہو سکتا ہے. تو عام طور پہ تو یہ ضمانت کی درخواست میں نہیں یہ نقطے اٹھائے جاتے کہ گرفتاری غیر قانونی طریقے سے کی گئی تھی, یا کیس کویشمنٹ کے لیے یہ معاملات اٹھائے جاتے ہیں. یہ گرفتاری کے اوپر سپریم کورٹ تک آنا ایک معمول کی بات ہے. ہاں, جس طرح سے گرفتاری کی گئی وہ بھی معمول کی بات نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم سارے حالات کو دیکھتے ہیں تو اس میں سپریم کورٹ میں آنا جائز بنتا ہے. اور چونکہ اس میں ہائی کورٹ کا آرڈر پاس ہو گیا ہے, ہائی کورٹ کا آرڈر کوئی بھی سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج ہو سکتا ہے, اور اس کے یہ ایک روٹین میٹر بن گیا ہے. اگر تو ڈائریکٹلی آتے, مثال کے طور پر کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر نہ ہوتا تو پھر تو آرٹیکل 184(3) کے تحت آنا پڑتا, اور وہاں کو فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی اور باتیں ہوتی, اس کے لیے بہت سارے اور رستے ہوتے اور ہمیں بہت ساری اور جسٹیفیکیشن دینی پڑتی. اب تو بڑا سیدھا سادہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس چیز کا جورسڈکشن لے کر ایک فیصلہ کر دیا ہے. آئے وہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے, واقعات کے مطابق ہے, حالات کے مطابق ہے, وہ ساری باتیں سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج ہو سکتی ہیں. اچھا, سیاستدان گرفتار ہوتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سیاستدان گرفتار ہوئے, لیکن کل جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو پی ٹی آئی کا رد عمل آیا, جو پی ٹی آئی کے حمایتی جو سپورٹرز ہیں, کارکن ہیں, وہ فوجی چھاونیوں میں بھی گھس گئے, کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئے, ادھر آگ لگا دی. پشاور میں بھی یہی ہوا, لاہور میں یہ ہوا, کراچی میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی, اور دوسرے شہروں میں بھی. جو فوجی تنصیبات ہیں, جو حساس اداروں کے جو عمارتیں ہیں, وہاں پہ ہلے بولے گئے. تو اس رد عمل کو بطور وکیل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس قسم کا تشدد تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم نے جب موومنٹ چلائی تھی کبھی کوئی تشدد نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمونسٹریشن کا ہر ایک کا سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے, لیکن پرامن کرے. مجھے یقین نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا ہے بالخصوص آگ لگانے والا عمل, یہ توڑ پھوڑ کا عمل ہے, یہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے کیا ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی, آج تک کبھی لاہور میں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی کراؤڈ جو ہے یا کچھ لوگ جو ہیں اس نیت کے ساتھ کور کمانڈر کے گھر تک چلے گئے ہوں. بلکہ ایک دفعہ یہ افواہ اڑی تھی وہاں لاہور میں کہ اسی حوالے سے کہ لوگ اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر پر, تو کور کمانڈر نے ایک ٹینک بھیج دیا تھا فورٹریس اسٹیڈیم کے سامنے, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو یہ تو اتنے سیکیورٹی کانشیس لوگ ہیں. اس دفعہ کیا وجہ ہوئی کہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی اور یہ سب کچھ ہونے دیا, یہ سمجھ سے باہر ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر سیکیورٹی ہوتی تو عوام کو روکنا چاہیے تھا, ان کو, یا لوگوں کو روکنا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے اس قسم کے عمل پہ روکنا چاہیے, کیونکہ یہ قانون کہتا ہے کہ پر تشدد احتجاج نہیں ہو سکتا. تو جو قانونی ذریعے ان کے پاس تھے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ تھوڑی سی ہمارے لیے حیرت کی بات ہے کہ اس قسم کا تشدد کنٹونمنٹ میں ہوا اور اس کو ہونے دیا گیا, اور اس پر بر وقت کوئی کسی قسم کا قدم نہیں اٹھایا گیا. آپ کو یہ حیرت ہوئی کہ فوج نے لوگوں پر گولی نہیں چلائی؟ کہ جو بھی طریقہ کار ہو, گولی چلانا تو ایک آخری ریزورٹ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ گولی چلانے کی ضرورت تھی. گھر میں گھس کے آگ لگا دی انہوں نے, تو گولی نہیں چلتی. دیکھیں, گھر میں گھسنا ہی نہیں چاہیے. کمانڈر کے گھر میں دیکھیے نا, گھر کے اندر گھسنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی. گھسے کیسے, یہ بہت بڑا سوال ہے. ان کو اس سے پہلے ہی لوگوں کو فزیکلی روکنا چاہیے تھا. ضرورت ہوتی لاٹھی چارج کرتے, آنسو گیس پھینکتے. یہ پہلے اسٹیپس ہوتے ہیں گولی چلانے سے, ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو اس سے تو لگتا ہے جیسے انہیں راستہ دیا گیا کہ آؤ جو کرنا کرو. اور یہ راستہ عمران خان نے بھی نہیں دکھایا. جو صبح انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور نام لیا جنرل فیصل نصیر کا, اور کہا کہ یہ میرے قتل کی سازش میں ملوث ہیں, اور صبح بھی یہ ویڈیو بیان جاری کیا. ایک دن پہلے بھی نام لیا ایک سینئر فوجی افسر کا. تو آپ نہیں سمجھتے یہ عمران خان کی طرف سے دلائے گئے اشتعال کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہوئے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ اسپونٹینیس ہے.
یہ بیان تو کافی عرصے سے خان صاحب دے رہے ہیں. نام وہ انہوں نے نام بھی پہلے بھی نام ایک دفعہ لیا نا, اس سے پہلے بھی یہ الزام لگاتے رہے کہ نام لے رہے ہیں, نام لیا بھی گیا. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, لینا چاہیے تھا انہیں. میں سمجھتا ہوں اس چیز میں احتیاط برتنی چاہیے. احتیاط سے مراد یہ کہ نام نہیں لینا چاہیے, ہاں اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے بارے میں ان کا خیال ہو کہ یہ شخص اصل میں یہ ملزم ہے تو پھر اس صورت میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جو ایف آئی آر کے لیے سابق وزیر اعظم نے درخواست دی تھی اس میں بھی فوجی قیادت کے نام تھے اور اس میں سینئر افسران کے بھی نام تھے, تو وہ ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. آپ کے خیال میں کیا وہ ایف آئی آر کاٹی جانی چاہیے تھی؟ میں سمجھتا ہوں کاٹی جانی چاہیے تھی. بعد میں انویسٹیگیشن میں اگر یہ بے بنیاد نکلتے الزامات تو اس کو خارج کر دیتے. لیکن یہ تو ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے, کیونکہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے نا, کوئی کنکلوسیو تو نہیں ہوتی, تو وہ اپنا ایف آئی آر جو ہے جس کے بارے میں اس کو شک ہے کہ اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے اس کے خلاف اس کی رجسٹر ہو. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ لاہور میں یا دوسرے شہروں میں ہوا, لوگ چھاؤنیوں میں داخل ہوئے, کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہوئے, وہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پی ٹی آئی نے کبھی کارکنوں کو اس قسم کا سبق پڑھایا ہو. ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے, ہمیشہ آئین کی سربلندی کی بات کی ہے. تو ایسی صورت میں کبھی بھی ہم پرتشدد ماحول پیدا کرنے کے بھی خلاف ہیں اور تشدد کی کبھی بھی تلقین نہیں کریں گے. مگر آپ کے لیڈر پہ تو الزام ہے کہ وہ عادی مجرم ہیں. انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا, پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کیا, مقدمات بنے دہشت گردی کے, پولیس افسران پہ تشدد کیا. یہ الزامات ہیں. جب ایک موب ہوتا ہے اس میں لوگ طرح طرح کے لوگ مل جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی کارروائی ہو جاتی ہے جو کسی کے منشا کے مطابق نہیں ہوتی. تو جو ہجوم ہے, جو موب ہے, اس کو کنٹرول کرنا سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی. سیاسی لیڈر اگر موجود ہو تو پھر ذمہ داری ہے, لیکن جب وہ انڈر اریسٹ ہو تو پھر کارکنان پر کو روکنا جو ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے مطابق اور پرتشدد ہوئے بغیر روکے. اور ٹی وی پہ تقریریں کرنے میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے سیاسی لیڈروں کو. بالکل کرنا چاہیے. ہر کام میں ہی جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں عمران خان اپنی تقریروں میں ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کویشچن ہے جس کے اوپر کئی آراء ہو سکتی ہیں. آپ کی کیا آراء ہے؟ نہیں, میں اس میں کوئی اس وقت رائے. آپ اپنی آراء محفوظ رکھتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں, جو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے بطور رشوت 450 ایکڑ زمین القادر ٹرسٹ کے لیے حاصل کی ملک ریاض سے, اور ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں واپس کیے, جو کہ عوام کی پیسہ تھا, قومی خزانے میں جانے چاہیے تھے, جو برطانیہ سے وصول ہوئے تھے. اور برطانوی حکومت نے ملک ریاض سے یہ کنفسکیٹ کیا تھا, یہ پیسہ قبضے میں لیا تھا اور حکومت پاکستان کو دیا تھا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے کیا عمران خان کو بطور پرائم منسٹر ایک پراپرٹی ڈیلر سے چندہ اتنی بڑی رقم کا لینا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ جب اس پراپرٹی ڈیلر کو عمران خان کی کابینہ 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ پہنچا رہی تھی, کیا ایسا کرنا چاہیے تھا عمران خان؟ دیکھیے یہ تو الزامات ہیں. بہرحال اس کے اوپر چونکہ انہوں نے کارروائی شروع کی ہے, اس کے بارے میں اب یہ ان پر فرض بنتا ہے کہ ایویڈنس لے کے آئیں اور ثابت کریں. لہذا اس سٹیج پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی یہ میٹر آف ایویڈنس ہے, کیا یہ الزامات درست ہیں, کیا الزامات میں کوئی جان ہے کہ نہیں, اس کے کوئی ایویڈنس موجود ہے. اور پھر الزامات کے حساب سے تو پھر بہت سارے اس میں ملزمان ہیں, ایک ملزم پر سارا بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے. تو لہذا یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ کیا حقیقی طور پر ایک کیس ہے بنتا, کرمنل کیس بنتا ہے, یا یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جائے. یہ کس نے ثابت کرنا ہے ان الزامات کو؟ ظاہر ہے نیب جس نے اپنے ذمہ لیا. لیکن نیب کے قانون کے مطابق تو آپ اور پی ٹی آئی کے وکلا یہ کہتے رہے ہیں کہ جب مقدمات نون لیگ اور نواز شریف پہ تھے کہ نیب کے قانون کے مطابق تو ملزم نے ثابت کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو بے گناہ.
کچھ حالات میں یہ ہے، کچھ حالات میں یہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کنڈیشنز ہیں، کن کنڈیشنز میں کسی نے ثابت کرنا ہے، کس کنڈیشن میں تو جو عمران خان کے لیے کنڈیشن مختلف ہیں، ضروری نہیں وہ تو جو قانون کہتا ہے اس کو قانون کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے یا نیب نے الزامات ثابت کرنے ہیں؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیکٹس کیا ہے، ابھی میں کچھ نہیں کامنٹ کروں گا۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے عمران خان کو تفتیش اور تحقیقات کو جوائن کرنا چاہیے تھا؟ ان پر تو ابھی تک سمن بھی انہوں نے سرو بھی نہیں کیے تھے، نہیں، نوٹس تو جاری کیے تھے، وہ پیش ہی نہیں ہو رہے تھے۔ جو سننے میں آیا ہے کہ یہ 1 مئی کا تو وہ جو وارنٹ ہے ابھی تک ان پر سرو ہی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، سرو نہیں ہوا تھا یا وصول نہیں ہوا تھا؟ زمان پارک میں تو ویسے بھی جانا بڑا مشکل تھا، نو گو ایریا تھا پولیس کے لیے اور انتظامیہ کے لیے۔ قانون کے پاس بہت رستے جی جی، اچھا سر یہ بتا دیں آخر میں کہ آپ نے کہا کہ دوسرے شریک ملزم بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں اس میں عمران خان کے علاوہ سارے کیسے میں اور کون کون ملزم ہیں؟ مجھے کیا پتا، لیکن جو میں نے سنی ہیں باتیں اس میں کئی سارے اور نام بھی آئے ہیں، بشرا بی بی بھی ہیں؟ نہیں میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ فیکٹ سے میں نہیں واقف، نہ مجھے اس چیز کا کوئی علم ہے، مجھے تو کل ہی پتہ چلا کہ کوئی یونیورسٹی بھی ہے۔ اچھا، اور ملک ریاض بھی ظاہری بات ہے، ملک ریاض ان کو سب لوگ جانتے ہیں، لہذا اب پتہ نہیں کہ یہ کیا ٹرانزیکشنز کیا نہیں، تو میں کسی طرح ان واقعات کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا۔ اچھا کوئکلی، بہت بہت شکریہ۔ نہیں بہت شکریہ ایڈوکیٹ حامد خان، تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر لائر سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ جو کچھ بھی ہوا لاہور میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد یا دوسرے شہروں میں، یہ ایک سبق ہے تمام اداروں کے لیے اور تمام سیاستدانوں کے لیے کہ جب وہ اپنی حدود پار کر کے دوسرے سیاست میں مداخلت کریں گے یا دوسرے معاملات میں مداخلت کریں گے تو پھر یہ جو خلاف ورزی ہے آئین کی یا اصولوں کی، یہ خلاف ورزی آپ کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو بھی پامال کرے گی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔